والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ بنی اسرائیل سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وقال تعالی کما ورد فی سورۃ النجم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یرا ولقد رآہ نزلة اخرى عند سدرۃ المنتہى عندها جنة المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة معراج المؤمن صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ تیری معراج کے تو کعبہ قوسین او ادنا تک پہنچا تیری معراج کے تو کعبہ قوسین او ادنا تک پہنچا میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا تمام طرح کی تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات والا صفات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی جس نے آسمان کو چھت بنایا زمین کا فرش بچھایا جو شش جہاد کا خالق و مالک ہے درود و سلام حضور سید الانبیاء تاجدار بطحا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین و ناظرین بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کے علم میں ہے کہ 3 یا 4 دن کے بعد
ماہ رجب المرجب جو جاری ہے، اس کا اختتامی یا عروج کہہ لیجئے، یا اس ماہ مبارک کو جس واقعہ کی وجہ سے عزت ملی وہ واقعہ معراج۔ 27 رجب المرجب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ پاک میں بلایا، خصوصی عنایات فرمائیں اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ چند ایک باتیں، واقعہ معراج بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اتنی ڈیٹیل ہے، کتابوں میں اتنی تفاصیل اس کی ملتی ہیں۔ میں ایک دین کا چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، جتنا میں نے مطالعہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اگر فی البدیع بیان کیا جائے تو یہاں سے لے کر نماز فجر ہو جائے واقعہ معراج ختم نہ ہو، وہ اتنا تفصیلی واقعہ ہے۔ لیکن ہم نے وہی باتیں بیان کرنی ہیں جن سے کوئی ہماری ہدایت کا پہلو نکلتا ہے، جن میں ہماری ہدایت، ہمارے لیے عمل کی روشنی کا کوئی پہلو نکلتا ہے، وہی پہلو میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ واقعہ معراج کا جو مقصد اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، وہ مقصد ہے عجائب قدرت، عجائب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عظیم نشانیوں، قدرتوں اور عجائبات کا مشاہدہ اور جلوہ کرنے کے لیے گئے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی ہی آیہ مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا قرآن پاک میں 2 مقامات پر تذکرہ ہے۔ زمینی معراج کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اس کی پہلی ہی آیہ مبارکہ، اس میں اللہ رب العزت نے بڑی جامعیت سے بیان کیا۔ سن لیجئے ترجمہ، اس کے بعد پھر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے قلیل حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ والی مسجد، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جو فلسطین میں ہے، جو قبلہ اول کہلاتی ہے، وہاں تک زمینی سفر معراج تھا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وہ مسجد حرام ہے کیا؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی، وہ فلسطین کی بستی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی۔ اور آخری وجہ بیان کر دی کہ معراج کرایا کیوں، مقصد کیا تھا معراج کا؟ ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیں، خاص نشانیاں دکھائیں، عجائبات قدرت، راز کائنات کے کھول کر محبوب کی نگاہ کے سامنے رکھ دیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا ایک ایک لفظ، اس کے اندر کئی راز اللہ تعالیٰ نے چھپائے ہوئے ہیں، لیکن میں حکمتوں کی طرف نہیں جاؤں گا، مقصد کی طرف آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ معراج شریف حضور علیہ السلام کے مدینہ ہجرت فرمانے سے 1 سال بعد، 1 سال پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 52 برس، 52 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔
اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا۔ ایک اور سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اعلان نبوت فرمائے 12 سال ہو چکے، قرآن اتر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کیوں نہیں کرایا؟ ایک یہ سوال اٹھ سکتا ہے، تو یہ ذرا حکمت بھی اس کی ذرا سن لیجئے، ذہن میں سوال آ جائے تو اس کا جواب دے دینا چاہیے۔ وجہ یہ ہے، یہ جو دور ہے حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کا، دعوت و تبلیغ کا دور مشکل ترین دور ہے۔ سب سے مشکل ترین دور وہ ہے جو مکی دور کا آخری زمانہ ہے، 3-4 سال۔ ان میں حضور علیہ السلام کو کافروں نے 3 سال کے لیے شاب ابی طالب میں بند کر دیا، قید کر دیا گیا۔ 3 سال تک حضور علیہ السلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اس گھاٹی سے، اس وادی شاب ابی طالب سے نکل نہیں سکے، اتنی پابندیاں لگا دی گئی۔ اس کے بعد جب وہ ختم ہوئی تو 2 سہارے تھے ظاہری حضور علیہ السلام، ایک حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کے شفیق مہربان چچا جان، نبوت کے 10ویں سال ان کا وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، وہ پردہ فرما گئے۔ پہلے جو روکتے تھے کافروں کے ظلم و ستم سے، حضور کا دفاع کرتے، حضور کا ڈیفینڈ کرتے، حضور علیہ السلام کی مدافعت میں آتے، اب وہ شفیق چچا دنیا سے رخصت ہو چکے۔ دوسری گھر میں جو رفیقہ حیات تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات زوجہ محترمہ، جب حضور گھر آتے کوئی جادوگر کہتا، کوئی کاہن کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی دیوانہ کہہ کے ملامت اور تان کرتا، حضور علیہ السلام کا دل رحیم، دل شفیق جب دکھتا تو جب گھر آتے حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی محبت کا حضور کے سینے پہ برہم رکھا کرتی تھی، وہ حضور کی ہمت بندھایا کرتی تھی، حضور کی تعریف کیا کرتی تھی، حضور کو دلاسے دیا کرتی تھی۔ یہ ظاہری دلاسے جو اللہ نے قائم کیے تھے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد رفیقہ جان نثار، مونس و غم خار، عالی وقار، محب و دانشور رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ اپنی مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ اب ظاہراً کوئی بھی حضور علیہ السلام کو دشمنوں کے چنگل سے بچانے والا نہیں۔ اب حملے بھی ہوتے، حضور علیہ السلام نے پھر چاہا کہ یہ مکہ والے نہیں مانتے، چلو شہر طائف میں جا کر تبلیغ کرتے ہیں۔ طائف والے جن کی قلبی شقاوت اور بدبختی مشہور ہے، حضور علیہ السلام وہاں کے سرداروں کے سامنے جب قرآن کی، ایک پروردگار کی، ایک رسول کی، ایک دین کی دعوت لے کر گئے، ان بدبختوں نے بڑے تانے دیے، صرف تانے ہی نہیں دیے، مکہ میں تو صرف تانے تھے، تان تھے، لیکن انہوں نے آگے بڑھے اور حضور علیہ السلام کے پیچھے گلی کے اوباش لونڈے نوجوان لگا دیے، حضور علیہ السلام کو پتھر مارتے۔ یہ وہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے واقعات ہیں جو ہمارے علماء بیان کرنے ہی چھوڑ گئے۔ ہم شانوں اور عظمتوں کا تو ذکر کرتے ہیں، اسلام پھیلا کس طرح، حضور نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا۔ حضور علیہ السلام کو اتنے پتھر مارے گئے کہ حضور علیہ السلام کا جسم نازنین لہو لہان ہو گیا، اتنا خون بہتا ہے
کہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدم تر ہو جاتے، جوتے مبارک خون مبارک سے بھیگ جاتے ہیں۔ اب کوئی بھی جناب والا وہاں سے جب حضور علیہ السلام واپس آتے ہیں، اب اور تانے بڑھ گئے، اب اور ظلم و ستم بڑھ گیا صحابہ کرام پر بھی اور حضور علیہ السلام پر بھی۔ پھر وہ رات آئی 27ویں رات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آپ نے نماز عشاء ادا فرما لی۔ اس وقت ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن 2 نمازیں پڑھی جاتی تھی۔ اس وقت 2 نمازیں فرض تھی، ایک فجر کے وقت ہوتی تھی اور ایک عشاء کے ٹائم ہوتی تھی۔ اسے عشاء کا نام، کیونکہ ابھی نماز تو معراج کی رات فرض ہوئی ہے، تو یہ مراد ہے وہ جو 2 نمازیں تھیں ان میں سے دوسری نماز حضور علیہ السلام صحن کعبہ میں پڑھ کر حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر جا کر کمبل اوڑھ کے آپ سو گئے۔ پہلے ہوتا تھا حضور علیہ السلام پوری رات رب کی بارگاہ میں قیام کرتے، قرآن پڑھتے، تلاوت قرآن کے ساتھ رب کی معیت، رب کے قرب میں رہتے۔ لیکن آج لجپال محبوب نے 12 سال محنت و ریاضتوں کے بعد یہ پہلی رات تھی، حضور نے آرام کرنا چاہا اور ادھر حضور اپنی ادائے خاص کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم بالا کی دنیا فرشتوں کو سارے جمع کر کے حکم دیتا ہے، جبریل آ جا، اے میکائیل آ جا، اے اسرافیل آ جا، اے اسرائیل آ جا۔ سارے جمع ہو گئے اور عرض کی مالک کیا حکم ہے؟ آج نئے انداز سے حکم دیے جا رہے ہیں، ہمارے حکم جو ہیں، ہمارے جو کام ہیں وہ چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اے جبریل تو آج اپنا کام تو بھی چھوڑ دے، اے میکائیل تو آج اپنا کام چھوڑ دے، اے اسرافیل تو آج سور نکال دے منہ سے، اے اسرائیل آج کی رات کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کی روح قبض نہیں کرنی۔ عرض کی مالک یہ خصوصی انتظامات کس کے لیے ہیں؟ یہ خصوصی اعزاز کس کے لیے ہیں؟ فرمایا آسمانوں کو سجا دیا جائے، حکم ہوا جنتوں کو آراستہ کر دیا جائے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مالک یہ سارا اہتمام کس کے لیے ہے؟ یہ سارا انتظام کس کے لیے ہے؟ پہلے جب سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے ایسا انتظام تو کبھی نہیں کیا گیا، ایسا انتظام و انسلام تو کسی کے لیے نہیں کیا گیا۔ یا اللہ بتا مقصد کیا ہے؟ کوئی مہمان آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل 70,000 نوری فرشتوں کو لے جا، جنت سے براق لے جا اور جا کر میرا محبوب آرام کر رہا ہے، میرے محبوب کو جا کر میرا پیغام دے دے، ان اللہ اشتاق لقائک، کہ محبوب آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کا رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ اللہ یا یا 70,000 فرشتے لے جاؤ اور جا کر محبوب کو پیغام سنا دو، اے پیارے آپ کا رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضرت کلیم اللہ وہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ وہ ہیں کہ 40 راتیں، پہلے 30 راتیں کا وعدہ ہوا کوہ طور پہ جائیں، کو 30 راتوں کے بعد ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا۔ 10 راتیں اور بڑھا دی گئی، 40 راتیں، دن رات جب گزر گئے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور وہاں جناب والا 40 راتیں گزار کر کلام کا موقع ملا، دیدار نہیں کلام کا موقع ملا۔ لیکن محبوب حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ حضور آرام فرما ہیں اور کائنات بالا کو سجا کر اللہ اپنے محبوب کی ملاقات کا شوق فرما رہا ہے۔
اور ساتھ فرما دیا جبریل جانا تو کنڈی نہیں کھٹکھٹانی، کنڈی نہیں، دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، میرا محبوب آج آرام فرما ہے، آواز بھی نہیں دینی۔ حضرت جبریل نے کیا کیا؟ بخاری شریف کا ایک حصہ ہے، حضرت جبریل وہ ہے جن کے 500 نوری پر ہیں، صحیح مسلم کی صحیح حدیث سند صحیح کے ساتھ، 600 بھی روایت آپ نے بھی درست فرمایا، میں جس کا وہ 500 کا بھی تذکرہ، اور دوسری روایت جو آپ نے بیان کی قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں وہ بیان کی، 500 اور 600 نورانی پر حضرت جبریل علیہ السلام کے، اور حضرت جبریل کے 2 نورانی پر کھلیں تو مشرق کو ڈھانپ لیں، ایک کھولیں اور دوسرا مغرب کو ڈھانپ لیں۔ اور یاد رکھیے حضرت جبریل وہ ہیں جن کو اصل شکل میں کسی نبی نے نہیں دیکھا سوائے ہمارے آقا کے۔ معراج کی رات جبریل اپنی اصلی شکل میں آئے تھے، ورنہ کسی نبی کے پاس حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام تک کسی نبی نے حضرت جبریل کو اصل شکل میں نہیں دیکھا، یہ حضور علیہ السلام نے صرف دیکھا۔ 500 600 نوری پر وہ جناب والا کھولیں تو مشرق مغرب نیچے آ جائے، اور سمیٹیں تو جناب والا کیا ہو، ایک چھوٹے سے سوراخ میں اوپر چھت سے سوراخ کر کے آپ نیچے آ جائے۔ اب دروازے سے نہیں آئے جبریل، وہاں کنڈی کھٹکھٹانی پڑنی تھی، دروازہ کھلتا آواز پیدا ہوتی، اور ساتھ ہی دوسرا حکم اللہ نے یہ فرما دیا کہ محبوب کو آواز بھی نہیں دے۔ آج خاص ادا سے، خاص انداز سے، ناز عاشقانہ سے میرا محبوب آج ہی تو آرام کر رہا ہے، اس طرح نہیں اٹھانا۔ اب حضرت جبریل کا یہاں آج امتحان تھا، یاد رکھیے امتحان ابلیس کا بھی ہوا، ہر ایک کا اللہ امتحان لیتا ہے، آج نوریوں کے سردار جبریل کا امتحان ہے۔ ابلیس کا امتحان ہوا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، لیکن وہ اکڑ گیا، میرے پاس بڑی ڈگریاں، میں معلم الملکوت، میں فرشتوں کا خطیب، میں فرشتوں کا امام، میں نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا، آسمانوں پہ چلا گیا، اور میں مٹی کے بنے ہوئے انسان کے آگے جھکوں؟ وہ ڈگریاں دیکھ کے گمراہ ہو گیا۔ اور یاد رکھیے حضرت جبریل کے پاس بھی کوئی تھوڑی ڈگریاں نہیں، تھوڑے اعزاز نہیں، نوریوں کا سردار، یہ ایک اعزاز ہے۔ ہر نبی پر وحی لانے والا، رب کا پیغام پہنچانے والا، یہ اعزاز، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرنے والا، یہ اعزاز، اللہ تعالیٰ کے خصوصی جلووں اور تجلیات میں رہنے والا، یہ اعزاز، اور حضور علیہ السلام کے قلب مطہر پر بھی قرآن کی آیتیں نازل کرنے والا، یہ اعزاز، بڑے اعزاز ان کو حاصل ہیں۔ لیکن حضرت جبریل جناب والا ڈگریوں پہ پیچھے نہیں پڑے، وہ ادب سیکھ چکے تھے۔ ابلیس بے ادب بن گیا ڈگریاں دیکھ کر، حضرت جبریل علیہ السلام، ابلیس بے ادب ہو گیا اور گستاخ اور راندہ درگاہ ہو گیا، ڈگریاں دیکھ کر اکڑ گیا، بے ادب ہو گیا۔ حضرت جبریل نے عرض کی مالک کنڈی تو کھٹکھٹائی نہیں، اب آواز بھی نہیں دینی، مالک حکم ہو، جگانا کیسے ہے، حضور کو اٹھانا کیسے ہے، تیرا پیغام پہنچانا کیسے ہے، اور دلہا بنا کے لے کر جانا کیسے ہے۔ محبوب کوئی اللہ مالک میری رحمائی فرما، فرمایا جبریل یاد کر جب تجھے تخلیق کیا تھا، یہ روح البیان میں اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی، اے جبریل تجھے جب پیدا کیا تھا یاد رکھ تیرے ہونٹوں میں ایک کافور ٹھنڈا ٹھنڈک والا خوشبو والا کافور رکھا تھا میں نے، مالک مجھے یاد ہے۔ فرمایا جبریل اسی رات کے لیے تو رکھا تھا، یہ تیرے ہونٹوں کو ٹھنڈک جو دی تھی، کافور جو دی تھی، خوشبو جو عطا کی تھی، اسی رات کے لیے تو رکھی تھی۔
عرض کی مالک کو حکم ہو، فرمایا قبل قدمی، میرے مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دے دے۔ حضرت جبریل نے ڈگریاں نہیں دیکھی، اعزاز نہیں دیکھے، اکرام نہیں دیکھے، اپنی لمبی سندیں نہیں دیکھی، اعزاز نہیں دیکھے، اللہ کا حکم سن کر حضور کی تلیوں پر جناب والا اپنے نوری ہونٹ رکھ دیے۔ جب حضور کی مبارک تلیوں پر نوری ہونٹ رکھے، ٹھنڈک سے حضور بیدار ہوئے، آنکھ مبارک کھلی، اور کسی عاشق نے عالم تصورات میں حضرت جبریل سے پوچھا، بتا جبریل بڑے اعزاز ہیں، اس وقت جو تب تم نے محبوب کے قدموں کو چوما تھا، تیرا اعزاز کیا تھا، اس وقت تیری کیفیت کیا تھی؟ تو اس وقت یہ عاشقانہ وجدانی بات ہے، کوئی کتابی بات نہیں ہے، اس لیے واضح کر دوں، مطلب کوئی بات تھوڑے کول دلیلاں لبنا، یہ عارفانہ وجدانہ عاشقوں کی بات ہے، جس کے اندر عشق ہے وہ اس کو رد نہیں کرتا، عقل والے اسے رد کر دیں۔ پوچھا جبریل سے، بتا جبریل اس وقت مزہ کیفیت کیا تھی؟ اس وقت جناب والا حضرت جبریل نے شعر کی زبان میں اس عاشق کو جس نے پوچھا تھا جواب دیا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، جنت میں بھی نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے محترم قاری اشفاق صاحب چند دن پہلے ہی محبوب کی گلیوں سے گھوم کر آئے، حرمین شریفین کی پاکیزہ فضاؤں سے ہو کر آئے ہیں۔ اگر دنیا میں جنت کی جھلک دیکھنی ہو تو وہ مدینہ ہے، وہ مدینہ ہے، اور مدینے جیسی فضا اللہ تعالیٰ نے کل کائنات میں اور کہیں بنائی نہیں ہے۔ لیکن جبریل کہتے ہیں یہ ہے جنت جو عین ہی جنت ہے، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں میری اپنی کیفیت ہے، میں بس شعر پڑھتا رہا ہوں، کیفیت ایسی کیفیت والے لمحات ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی جب مبارک آنکھ کھلتی ہے، فرمایا جبریل کیا حکم ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور 70,000 نوری فرشتے رب کے حکم سے ساتھ لے کر آیا ہوں، جنت کا براق لے کر آیا ہوں، اور رب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ محبوب آپ کے لیے اللہ نے ساری کائنات سجا دی ہے، رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ اب یہاں بے شمار راز ہیں، آگے چلتے ہیں ہم اصل مقصد پر۔ کچھ وہ جو راز دکھائے، یاد رکھیے جو چیزیں حضور جو چیزیں ہم قیامت کو دیکھیں گے، قیامت کا جن کا نظارہ کریں گے، قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سالہ، وہاں جو عجائبات ہر ایک کا فیصلہ ہوگا، معاملات دکھائے جائیں گے، لیکن جو قیامت کے دن دکھایا جانا ہے اللہ نے دنیا میں ہی اپنے محبوب کو دکھا دیا۔ سارے پردے اٹھا کر، سارے حجابات سرکا کر اپنے محبوب کو وہ سارے نظارے جو قیامت کے دن ہوں گے وہ پہلے دنیا میں ہی معراج کی رات دکھا دیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث سنن بہقی میں امام بہقی نے نقل کی اور اپنی ایک اور کتاب دلائل النبوت میں نقل کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اچانک کیا دیکھتا ہوں، ایک وادی آتی ہے، اس وادی میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ خوبصورت اچھا خوشبودار جو گوشت ہے اسے نہیں کھا رہے، دوسری طرف گندا گوشت ہے، بدبو آ رہی ہے، گلا سڑا گوشت ہے، لوگ اس کو کھا رہے ہیں۔ اس خوبصورت کو، اچھے کو، خوشبودار کو چھوڑ کر بدبودار کھا رہے ہیں۔ تو پوچھا، اے جبریل میرا رب کیا بتانا چاہتا ہے؟ جبریل بطور نمائندہ بن کے آئے،
حضور جو پوچھ رہے ہیں اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ حضور کو علم نہیں ہے، یاد رکھیے یہ کچھ بدبخت یہ حدیثیں پڑھ کے کہتے ہیں حضور پوچھ رہے ہیں، حضور کو علم نہیں نہ تھا، نہیں انہیں سمجھ نہیں آئی۔ حضرت جبریل تو حضور کے خادم کے طور پر آئے ہیں، اور اگر خادم کا اتنا علم ہے سردار کے عالم کا علم کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو عقل بندے کو استعمال کرنی چاہیے یہاں۔ اللہ انہیں عقل عطا فرمائے جو اس طرح کے سوال سوچتے۔ فرمایا جبریل یہ اللہ مجھے بتانا کیا چاہتا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے یہ جو نظارہ آپ کو دکھایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر بدکارہ عورتوں کے پاس راتیں گزارا کرتے تھے، جائز حلال طیب جن سے نکاح کیا تھا اللہ رسول کے نام پر، جن کو حاصل کیا ان پاکیزہ اچھی بیویوں کو چھوڑ کر بدکارہ عورتوں کے ساتھ منہ کالا کیا کرتے تھے، یہ ان کا نظارہ دکھایا جائے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ قیامت کے دن حقیقت حال سمجھ آ جائے گی۔ آج بدی میں بڑی لذت نظر آ رہی ہے، لیکن بدی اگر اپنی اصل شکل میں آ جائے تو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ گندا گوشت۔ کوئی دنیا میں بندہ گندا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ بدبو سے ہی بندہ بھاگ جاتا ہے، اپنے منہ پر رومال رکھ لیتا ہے، لیکن برائی اور بدکاری گندے گوشت کی مانند ہے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور آگے بڑھتے ہیں، 15 ایسے نظارے دکھائے گئے جو میں نے پڑھے ہیں، 15 نظارے دکھائے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ بڑے بڑے کوٹھڑیوں کے مانند، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ بچھو ان کے جسموں کو کاٹ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور وہ لیٹے ہوئے ہیں، اگر اٹھتے ہیں تو چند قدم چلتے ہیں پھر گر پڑتے، اٹھتے ہیں چند قدم چلتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں۔ فرمایا جبریل میرا رب کیا مجھے بتانا چاہتا ہے، میرا رب میری کیا رہنمائی فرمانا چاہتا ہے؟ عرض کی آپ کا پروردگار آپ کو یہ نظارہ دکھا کر بتانا چاہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں سود خور ہیں، سود خور، سود کھانے والے، سود کا کاروبار کرنے والے، انہیں اندر سے سانپ بچھو کاٹ رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ سود کیا ہے؟ اللہ رسول سے جنگ، اللہ رسول سے جنگ ہے۔ سورہ بقرہ 3 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ رسول سے جنگ کا نام سود ہے۔ اور آج سود عام ہے، انشورنس کے نام پر بینک سے بھی جناب والا سود لے رہے ہیں، اور بھی اس کی کئی صورتیں ہیں، کوئی بھی صورت ہو سود کبھی جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ انشورنس والے آتے ہیں، ایک اور آپ لوگوں کو چکما دیتے ہیں، یہ فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ دکھاتے ہیں، کبھی جناب والا یہ فتویٰ طاہر القادری صاحب کا ہے، یہ فتویٰ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہے، یہ فتویٰ پیر کرم شاہ صاحب کا ہے۔ یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، ان کے طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی جو موجودہ انشورنس ہے کسی بھی عالم دین نے اس کی اجازت دی نہیں ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کسی نے اس کو حلال نہیں کہا، اور وہ خود ان کے نام سے فتوے لکھ کے لوگوں کو گمراہ کر سگنیچر بھی خود کیے ہوتے ہیں۔ میرے پاس میرے استاد محترم مجھے بتا دیں، میرے پاس ایک جناب والا انشورنس والا آ گیا اور آ کر کہتا جناب آپ کے بیرے کے پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ انشورنس جو جائز ہے، انشورنس جو کرتے ہیں بیمہ پالیسی یہ جائز ہے۔ انہوں نے فرمایا تو ان سے پڑھا ہے؟ کہنے لگا میں نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں۔ تو کہا ہم ان سے پڑھے ہیں، ہم نے خود ان کی زبان سے سنا ہے کہ انشورنس کی جو موجودہ انشورنس ہے یہ حرام ہے۔ تو آپ ان پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر اتہام لگاتے ہیں اور گندی بات کرتے ہیں۔ جو بندہ حرام کو حلال کہے شریعت کی نگاہ میں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ آج پیسے کے لیے دین بیچا جا رہا ہے، حرام کو حلال بنایا جا رہا ہے،
حرام کو حلال کے طور پر اور حلال کو حرام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، یہ کام نہیں چلے گا۔ سود یاد رکھیے اللہ رسول سے جنگ کا نام ہے۔ اور بخاری شریف میں وہ حدیث شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو، لیکن میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، میرا منصب ہے میں وہ گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود خور ہے، سود کھانا ایسے ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنا، ماں کے ساتھ زنا کرنا، بدکاری کرنا، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہاں ہم کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، سود کھاتے ہوئے کوئی نہیں پرواہ کرے۔ اللہ رسول سے جنگ کا نام ہے، اللہ رسول سے بغاوت اور سرکشی کا نام سود ہے۔ اور ایک اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو سوئے ہوئے ہیں اور فرشتے پتھر پکڑ کر ان کے سروں کو کچل رہے ہیں، بڑے بڑے پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد سر سلامت ہو جاتا ہے، پھر پتھر پکڑ کر مارا جاتا ہے۔ بار بار یہی منظر ہے، بار بار یہی سلسلہ ہو رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب جبریل کیا بتانا چاہتا ہے؟ عرض کی حضور آپ کا رب آپ کو یہ جو نظارہ دکھا رہا ہے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے فرض نمازوں سے سر بھاری ہو جاتے تھے، نمازوں کی طرف نہیں آتے تھے، سوئے رہتے تھے، گپوں میں لگے رہتے تھے، معاملات میں الجھے رہتے تھے، کاروبار میں لگے رہتے تھے، ہر ایک دن کی طرف جاتے تھے، رب کے بلاوے پہ مسجدوں میں نہیں آتے تھے۔ یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، بے نمازیوں کے ساتھ۔ یاد رکھیے قیامت کے دن بے نمازیوں کے ساتھ یہی ہوگا جو بتا دیا گیا، معراج کی رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا۔ اور اگر ہمیں پھر بھی عبرت نہ ہو تو گویا ہم راضی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر دل نہ لرزے اور ہم بے نمازی ہونے سے توبہ نہ کریں اور توبہ کر کے پکے نمازی بننے کا ارادہ نہ کریں اگر ہم پھر بھی، تو جناب والا پھر ہمارے دل بڑے سخت ہو، ورنہ بے نمازی کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ اب جو یہ سلوک چاہتا ہے وہ بے نمازی بنا رہا ہے، اور جو چاہتا ہے رب کے قرب ملے، رب کے جلوے ملے، پل صراط پہ مسجدیں سواریاں بن کر آئیں۔ حدیث میں نے یہ بھی پڑھا قیامت کے دن پل صراط جو بال کے باریک، جتنا باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز جہنم کے اوپر بنا ہوا پل صراط، لیکن وہ بندے جو نمازی ہوں گے مسجدیں سواریوں کی شکل میں لائی جائیں گے۔ حدیث میں پڑھا اور امام اور مؤذن ان سواریوں کی لگامیں پکڑ کر آگے آگے لیتے جائیں گے، اور جو مسجد میں آنے والے نمازی ہیں مسجد کی سواری میں سوار ہو کر پل صراط سے گزر جائیں گے۔ یہ اعزاز بھی ملے گا، یہ کرم نوازیاں بھی ہوں گی۔ دوستان عزیز اصل زندگی کی طرف آئیے۔ یہ تین واقعات ہی اگر معراج کی ہم غور و فکر کریں تو ہمیں بدکاری سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں سود سے پکی توبہ کرنی چاہیے، سود خوری سے۔ تیسری بات بے نمازی ہونے سے پکی توبہ کرنی چاہیے، آئندہ پکا ارادہ ہمیں بنانا چاہیے کبھی نماز نہیں چھوٹے، جان جائے تو جائے نماز نہ جائے۔ یہ ارادہ کر کے یہ جملہ بولیں، جان جائے تو جائے نماز نہ جائے۔ پھر بولیے، یہ میرے ساتھ نہیں وعدہ کرنا، اپنے ساتھ اور اپنے رب سے ساتھ وعدہ کرنا۔ جان جائے تو جائے نماز، جان جائے تو جائے نماز۔ کتنا مزہ ہو جتنے اس وقت ماشاءاللہ تقریباً اس وقت 100 سوا 100 150 کے لگ بھگ افراد ہیں، اگر صبح فجر کی اذان ہو سارے بسترے چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو محفل کا مقصد پورا ہو، مقصد پورا ہو گیا۔ محنت کرنے کا، دوستوں کا، دیگیں پکانے کا، لنگر پکانے کا، واعظ کا، نصیحت کا، گفتگو کا، اگر صبح اٹھ کر نیند چھوڑے، بسترے چھوڑے، بھئی اللہ کا حکم آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کا حکم آ گیا، نیند پیچھے، کاروبار پیچھے، دکان پیچھے، مال پیچھے، تجارت پیچھے، رب کا حکم پہلے. اگر یہ ہم درس لے گے اس محفل پاک سے تو اس کا مقصد پورا ہو گیا، اور اگر یہ نہ لے کر گئے تو ہم خالی دامن ہی چلے. اللہ ہمیں بامراد کر کے اس محفل پاک سے اٹھائے، اور توبہ کر کے اس محفل پاک سے اٹھائے، اور نمازی بننے کا ارادہ پختہ کر کے اللہ تعالیٰ ہم اس محفل پاک سے اٹھائے. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی جو برکات ہیں ان سے ہماری جولیاں بھر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.